ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کی رات میں نفل نمازیں پڑھے گا، عبادات کرے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنے بڑے انعام، 1 سال کا جو اگلے گناہ ہے وہ معاف کر دیا جائے گا شب قدر کی رات میں اگر کوئی قیام کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بدنصیب اور محروم قسمت شخص اس کو ہم تصور کرتے ہیں جو ہم دنیا کا جو کمائی ہے اس کو گوا دے، اور دنیا میں جو ہمارا نقصان ہو جاوے ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بدنصیب آدمی ہے جو کمائی کا سیزن گوا دے، جو دنیا کے اعتبار سے کھو جاوے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمائی کا سیزن ہم نے گوا دیا، ہمارا یہ نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہے کہ شب قدر کی رات اس کو نصیب ہو جاوے اور وہ اپنے آپ کو مغفرت نہ فرما لے، یہ سب سے بڑا بدنصیب شخص ہے۔ شب قدر کی رات کوئی متعین رات تو نہیں ہے، کوئی فکس رات تو نہیں ہے، لیکن ہاں شب قدر کی رات یہ آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ 20 رمضان سے لے کر جب تک عید الفطر کی چاند نظر نہ آوے تب تک ہمیں راتوں کا تھوڑا سا قیام کرنا چاہیے اور راتوں میں عبادات کرنا چاہیے، راتوں میں جو استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 20 رمضان سے لے کر جب تک عید الفطر کی چاند نظر نہ آوے تب تک ہمیں عبادات کرنا چاہیے۔ اب عبادت کون سی کرنی چاہیے؟ کیا اس کے بارے میں حدیث میں تذکرہ ہے؟ تو حدیث میں جو تذکرہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں شب قدر کی رات نصیب ہو جاوے، اگر ہمیں شب قدر کی رات مل جاوے تو کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ حدیث میں تذکرہ ہے۔ تو اب آخری عشرے میں اگر رات میں کوئی جاگ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ شب قدر کی رات یہ کیوں اٹھا لی گئی، اس کو کیوں متعین نہیں کیا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ جو نیکیوں کے شوقین ہیں، جو رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ پورے رمضان اس کا اہتمام کے ساتھ عبادت کر سکے۔ اگر تاریخ فکس کر دی جاتی اور متعین کر کے بتا دیا جاتا تو پھر جو ہے رمضان المبارک میں جو ہم پورے مہینہ عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، یہ کمی آ جاتی۔ اس لیے اللہ نے متعین نہیں کیا، بلکہ اللہ نے وہ لوگوں کے جذبات اور شوق کے اوپر اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ جو اس رات سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ تمام چیزوں سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ادب کے ساتھ گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر الگ فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی عبادت کرنے کی نصیحت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے ازواج مطہرات جو ہیں ان کو بھی اٹھایا جاتا تھا۔ اصل میں یہ رات کچھ کرنے کی ہوتی ہے، یہ رات
बार बार हम लोगों को नसीब नहीं होगी। आप खुद गौर कीजिए कि कितने ऐसे हमारे दोस्त व अहबाब थे, कितने रिश्तेदार थे जो इस साल हमारे पास मौजूद नहीं है, वो कब्रों में जाकर पड़े हुए हैं, वो अब उनका आमाल उनके साथ काम आ रहा होगा। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है, आज हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आज शब कद्र की रात अगर हमें नसीब हो रही है आखिरी अशरे में, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अब शब कद्र की रात हमें क्या करना चाहिए? शब कद्र की रात हमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ तो इसकी कोई मुतय्यन तारीख नहीं है, लेकिन हाँ उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि ताक रातों में शब कद्र को तलाश करो, ताक रातों में शब कद्र को तलाश करो। और शब कद्र की रात ज़्यादा मुमकिन है, फिक्स तो नहीं, मुतय्यन तो नहीं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि वो ताक रातों में पाई जाए। और वो ताक रातें कौन कौन सी है? 21वीं शब, यानी आज 20 रमज़ान है, आज की रात 21वीं शब है, आज की रात जागे। इसी तरीके से 23वीं शब, एक रोज गैप करके, एक रोज बीच में छोड़ के 23वीं शब को जागे। फिर इसी तरीके से 25वीं शब को, फिर इसी तरीके से 27वीं शब, 29वीं शब, इनको ताक रातें कहते हैं। इन रातों में हमें जो है जागना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और जिक्र अज़कार करना चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस रात में कसरत के साथ फरिश्ते आसमान से आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजते हैं। यहाँ तक के क्या कहा गया पूरा सूरह कद्र में कि फरिश्ते आते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आते हैं, और एक पूरी जमात होती है। और ये रहमत वाली रात है, ये बरकत वाली रात है, इसलिए कसरत के साथ फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। वैसे तो जब अल्लाह की ज़िक्र की मजलिस लगती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तज़किरा होता है, तो आम मजलिसों में भी फरिश्ते आते हैं। इसी तरीके से कुरान की जहाँ पे तिलावत हो, वहाँ पर भी फरिश्ते आते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इल्म दीन सीखने के लिए गया हुआ है, तो फरिश्ते ताज़ीम व तकरीम के लिए अपने पर को बिछा देते हैं, उस पर भी फरिश्ते आते हैं। लेकिन शब कद्र की रात में कसरत के साथ फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। और जिस बंदे को देखते हैं कि वो खड़ा होकर अगर अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, नफिल नमाज पढ़ रहा है, या इसी तरीके से कुरान की तिलावत कर रहा है, या इसी तरीके से और जिक्र अज़कार में लगा हुआ है, तो वो रजिस्टर में लिख कर और उसके बाद ले जाता है, अल्लाह के दरबार में पेश करता है। तो इसलिए शब कद्र की रात में हम लोगों को अपनी हिम्मत और वुसअत के मुताबिक इबादत करनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरा अहम काम शब कद्र के मुतालिक और भी रोशनी डालूंगा, लेकिन क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है और एतिकाफ के फ़ज़ाइल भी बयान करने हैं, मसाइल भी है, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा कम से कम सब पर रोशनी डाली जाए, और जो समझ में ना आए तो बाद में पूछ भी लेना। अपने जहन से नहीं कोई चीज़ मसला को जो है कंफर्म कर लेना है, बल्कि अगर बात समझ में ना आवे तो आप बाद में ज़रूर पूछ लें। अब एतिकाफ के बारे में आपके सामने रोशनी डालता हूँ कि एतिकाफ कहते किसको है, एतिकाफ के फ़ज़ाइल क्या है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ क्यों फरमाया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कद्र की रात को तलाश करने के लिए एतिकाफ फरमाए थे।
पहले अशरे का एतकाफ फरमाए, यानी 1 रमज़ान से लेके 10 रमज़ान का शब कद्र की रात नहीं मिली। इसी तरीके से दूसरे अशरे का एतकाफ फरमाए, यानी 10 रमज़ान से लेके 20 रमज़ान तक शब कद्र की रात नहीं मिली। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक फिर अलग से एतकाफ किए, यानी ईद का जब तक चांद नजर नहीं आया एतकाफ फरमाए तो शब कद्र की रात आखिरी अशरे में मिल गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरी अशरे का एतकाफ फरमाया करते थे। और एतकाफ ये सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है, और ये बहुत अहम सुन्नत है। कहा गया कि अगर पूरे गांव में कोई एक आदमी भी एतकाफ में नहीं बैठेगा तो सारे गांव वालों को गुनाह मिलेगा और सारे गांव वालों को अज़ाब भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर एक आदमी भी एतकाफ में बैठ जाता है तो सारे गांव वालों की तरफ से ये जिम्मा खत्म हो जाएगी, वो गुनाहगार नहीं होंगे। अब एतकाफ सिर्फ एक आदमी को यहाँ पे मिसाल दिया गया है, ऐसा ना सोचे कि बस एक ही आदमी बैठना है। इसका मतलब ये है कि एतकाफ आप जो करें तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। नौजवान साथियों से ख़ास तौर से गुजारिश है कि एतकाफ में बैठे, या इसी तरीके से जिसका कोई काम वगैरह ना हो एतकाफ में बैठे। एतकाफ के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। हदीस के अंदर कहा गया कि एतकाफ से तो बंदा गुनाहों से बचता है। पहली चीज़ तो ये है कि एतकाफ में जब बैठता है तो वो गुनाहों से बचता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। दूसरी बात ये है कि उसको बेगैर किए हुए भी इतनी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं कि जो करता है उसको भी इतनी नेकियां अता नहीं फरमाते। जो एतकाफ में बैठा हुआ है बेगैर किए हुए भी अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकियां अता फरमाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इरशाद फरमाया कि वो गुनाहों से बचता है, वो क्यों बचता है? इस वजह से कि आम तौर पर जब वो घर में रहता है तो घर में हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है, रास्ते में रहता है हर तरीके के लोगों से मुलाकात होती है, बाजारों में दुकानों में गीबत चुगली इधर उधर की बातें होती है या नहीं होती है, झूठ सच हर तरह की बात होती है। लेकिन जब कोई बंदा एतकाफ में बैठ जाता है तो इन बातों से इन गुनाहों से वो महफूज रहता है। इसी तरीके से एतकाफ में बैठने का जो सबसे अहम फ़ायदा है वो ये है कि उसको शब कद्र की रात मुयस्सर हो जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर वो शब कद्र की रात उसको मिल जाएगी तो 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत में शुमार होने का और उसके बाद उसको मिलना ही मिलना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो है मखलूक से उसका ताल्लुक़ ख़त्म होकर खालिक से उसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला से उसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला से उसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है तो उसके अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा होती है। ये है एतकाफ़ करने की फजीलत। इसी तरीके से एतकाफ़ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स एतकाफ़ में बैठता है तो 2 हज और उम्रों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। हम लोग हज करने के लिए कितनी तकलीफ़ें झेलते हैं, नियत भी होती है और पैसा भी होता है, लेकिन बाज़ मरतबा अल्लाह कबूल नहीं फरमाते हैं। तो आपको तो यहाँ मुफ्त में सवाब मिल रहा है कि 10 दिन का जो एतकाफ़ है एतकाफ़ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे, एक हज का सवाब नहीं बल्कि 2 हज के बराबर और उम्रों के बराबर उस शख्स को सवाब मिलेगा। इसी तरीके से एतकाफ़ के बारे में ये कहा गया कि जब कोई बंदा एतकाफ़ में बैठता है
اعتکاف میں جب بیٹھتا ہے تو وہ مسجد سے وہ جڑ جاتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، اور کہا گیا کہ جب وہ مسجد میں جڑ جاتا ہے اور اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ نصیب عطا فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اعتکاف میں جب کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو اس کی محبت ہو جاتی ہے مسجد سے، اور جب مسجد سے انسیت محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ عام دنوں میں بھی اس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا رہے گا، مسجد سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی اعتکاف کرنے کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں تو وہ جو ہے تہجد کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ تہجد کی نماز۔ اور نفل نماز میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ بندوں سے کب قریب ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز میں۔ تو اب اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ 10 دن جب تک وہ اعتکاف میں ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اور بھی بہت ساری عبادات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر پھر وہ مسجد سے نکلتے ہیں۔ 10 دن جب وہ رہتے ہیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے گناہوں سے وہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ باہر نکلتا ہے۔ یہ اعتکاف کرنے کا یہ فضیلت ہے۔ اب اعتکاف کن کو کرنا چاہیے؟ اعتکاف سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ مسلمان پر ہے اعتکاف کرنے کا سنت۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ عاقل اور بالغ پر اعتکاف کرنا ہے، یعنی عقل مند بھی ہو، پاگل نہ ہو، اسی طریقے سے بالغ بھی ہو، نابالغ بالکل چھوٹا بچہ نابالغ پر اعتکاف نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کس کو کرنا ہے؟ بالغ آدمی کو۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے۔ آپ اعتکاف میں آج تو بیٹھیں گے، شام میں بیٹھنا ہے۔ اب آج شام عصر بعد ہی مسجد تشریف لے آئے، ایسا نہیں کہ بالکل سورج غروب ہو جاوے اور اس کے بعد تشریف لائے، بلکہ عصر کے بعد ہی یہاں پہ تشریف لے آئے، اور ایک سائیڈ میں کونے کے سائیڈ پردے کا اہتمام کر کے، اور اس کے بعد اعتکاف کے لیے کیا کریں؟ نیت ضروری ہے، نیت کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے جہاں پہ بیٹھنا ہے وہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، وہاں پہ اعتکاف کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ آئیں گے تو کیا کر لینا ہے؟ نیت جو ہے آپ پہلے ہی کر لیں گے۔ اعتکاف کے لیے نیت پہلے کر لیں، ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، ایسا نہیں، پہلے نیت کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے ضروری اور اہم مسائل، کیونکہ وقت زیادہ رہتا نہیں ہے اس لیے میں اہم مسائل بتا دیتا ہوں۔ اعتکاف کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ کن کن صورتوں کے لیے کن کن چیزوں سے آپ باہر نکل سکتے۔ شرعی ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس مسجد میں اگر جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہو اور دوسری مسجد میں ہو رہی ہو تو یہ آپ دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب تو ہر مساجد کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ کہیں کہیں پہ ہم لوگ سہارنپور وغیرہ میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ ایک جگہ ہی جمعہ کی نماز عام طور پر ہوتی تھی، لیکن اب تو جگہ جگہ جو ہے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی ضرورت کے لیے وہ نکل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے طبعی ضرورت کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، جیسے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے وضو بنانے کے لیے،
اسی طریقے سے غسل جنابت کرنے کے لیے، یعنی ایسا غسل کہ اگر واجب ہو گئی ہے، وہ آدمی ناپاک ہو گیا تو اب اس کو جو ہے وہ غسل جنابت کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لے کہ اگر غسل خانہ ہمارا بالکل سامنے ہے، مسجد سے متصل ہے، تو اب اس غسل خانہ کو چھوڑ کر، اس وضو خانہ کو چھوڑ کر آپ دوسری جگہ نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو مسجد ہی کے اندر آپ کو وضو کرنا ہے۔ مسجد ہی کے اندر جو وضو کا انتظام ہے، غسل کا انتظام ہے، اس میں اپنی ضروریات کو پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کے آپ گھر چلے گئے۔ ہاں اگر یہاں پہ موجود نہ ہو تو پھر آپ جو ہے باہر نکل سکتے ہیں۔ جیسے کہ جو حرم شریف میں اعتکاف کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجد سے نکلتے ہیں، حرم شریف سے باہر ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو ضرورت ہے اور اس میں نکلنا جائز ہے۔ کھانا کھانے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں، استنجا کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ استنجا کرنا، اسی طریقے سے وضو وغیرہ کے لیے نکل سکتے ہیں، اسی طریقے سے غسل جنابت کے لیے۔ لیکن اگر مسجد سے متصل غسل خانہ نہ ہو، باہر میں ہو، تو آپ جو ہے اسے ایسے ہی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل نہ کریں۔ اگر مسجد سے متصل غسل خانہ نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو، باہر میں ہو، تو ایسے ہی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ غسل جنابت کے لیے جب غسل واجب ہو جاوے تب آپ کو غسل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن اگر ملا ہوا ہو، مسجد سے متصل ہو، تو آپ غسل آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مسجد کے اندر جو اہم مسائل ہے وہ یہ ہے کہ اصل رونق وہ ہے اور اصل روح وہ ہے اعتکاف کرنے کا کہ آپ بالکل خوش دلی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور دنیاوی کام کو چھوڑ کر صرف اور صرف آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، تب اعتکاف میں زیادہ لطف آئے گا۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ عام طور پر اعتکاف میں بھی بیٹھ کر دنیاوی کام میں لوگ مصروف رہتے ہیں۔ موبائل میں ایک حد تک تو جائز ہے، لیکن موبائل میں پھر دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو جانا اور اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے اعتکاف کے وہ فضائل اور وہ روح اور وہ لطف ختم ہو جاوے گا۔ تو اس لیے ضرورت کے تحت آپ موبائل میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پاک صاف ہو، حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، تب وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک کمرہ منتخب کر لے، اس کمرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کریں گے، لیکن اگر ان 10 دنوں میں وہ ناپاک ہو جاتی ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ ایک ہی روم میں رہنا ہے، بلا ضرورت ان کو بھی باہر نہیں جانا ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں مرد کے لیے اجازت ہے جیسے استنجا وغیرہ کے لیے جا سکتی ہے، اسی طریقے سے وضو بنانے کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں اور جو ہے عورتیں ہیں جو کام کر سکتی ہے تو ان کو کام بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی عورتیں نہیں ہے جو کام کر سکتی ہے تو وہ ضرورت کے تحت کام بھی کر سکتی ہے۔ تو عورتوں کے لیے بھی وہی ثواب ہے، وہی اجر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا، تو عورتوں کو بھی انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو شب قدر کی رات میسر ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں گا، مسجد کا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف کے لیے یہ بھی جو اہم بات ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے تاریخ کو بتانے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی تاریخ ان کو بتائی گئی تھی اور یہ بتانے کے لیے وہ نکلے تھے باہر۔
لیکن دیکھیں کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاریخ کو کیا کر لیے؟ اٹھا لیے، جو متعین تاریخ تھی اس تاریخ کو اٹھا لیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ لوگوں کو اعتکاف کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن اس کی تعین، اس کی تاریخ اٹھا لی گئی ہے، اس لیے اب متعین کوئی تاریخ نہیں ہے، آخری عشرے میں شب قدر کی رات ملتی ہے۔ یہاں پر میں اہم چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ جو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یہ بہت بری فساد ہے۔ آج مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ آج امت مسلمہ کمزور کیوں ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان پر وہ مضبوط نہیں ہے، ان کا تعلق قرآن و حدیث سے ختم، صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا تعلق اگر آپ دیکھیں گے اور خود بھی آپ محاسبہ کریں، سنتے ہیں تقریر لیکن وہ کان سے اڑا دیتے ہیں۔ وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا جو ایمان جو پختگی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ختم۔ دوسری بات جو آج ہم پریشان ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، سنی یہ کہتا ہے کہ میری مسجد میں نہیں آنے کا، بریلی سنی کو غلط کہہ رہا ہے، اہل حدیث اس جماعت کو غلط کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں۔ بھائی وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے، ان کا بھی قرآن وہی ہے، ہمارا بھی قرآن وہی ہے، ان کے بھی نبی ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہے، ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، وہ بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہی لڑائی اور جھگڑا اور اتحاد نہیں ہے، اس کی وجہ سے آج پریشان ہے۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جب تک آپ لوگوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا، جب تک آپ لوگوں کے اندر کمزوری اور بزدلی ایک ایمان کے اندر اور آپ کے دل میں قائم رہے گا، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ، کمزوروں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو آپ آواز بلند کیجئے، آپ آواز بلند کیجئے۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو بس اشارتاً کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بے قصور کا اگر کوئی گھر اجاڑ دے تو کیا اس کا انجام نہیں ہوگا؟ کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ایک ہوتا ہے کہ چلیے قصوروار ہے، واقعتاً وہ جرم کیا، آپ اس کے گھر کو گرا دیے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک بے قصور پر ظلم کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، جب وہ دعا مانگتا ہے تو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ طاقت، پاور اور یہ بادشاہت اور یہ ہر چیز آپ کے پاس نہیں رہنے کا، آج ہے کل کی کوئی گارنٹی نہیں، کل ہمیں بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ جو ظلم کر کے مرے گا تو اس کا مزہ چکھے گا اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے پکڑ ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ لڑائی اور جھگڑا بہت بری فساد ہے اور اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، آپس میں اتحاد پیدا کرے، خاص طور سے جہاں پہ شریعت کا معاملہ ہو، قرآن و حدیث کا معاملہ ہو، ان میں ہم لوگوں کو جو ہے اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اور جو منافقوں والی علامت ہے خاص طور سے جو مخبری کرتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، ادب کے ساتھ ان سے بھی گزارش ہے ان کاموں کو چھوڑیے، کل جا کے آپ بھی پھنسیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے